حضرت عمر بن العاص ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن قیامت کے دن اس بندے کی سفارش کریں گے جس نے ان کے ساتھ مناسبت اور تعلق رکھا ہو. یعنی رمضان المبارک میں اگر کوئی شخص قرآن پاک اور روزے رکھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور روزے خوب تواتر کے ساتھ رکھتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، تو یہ روزہ قیامت کے دن اس شخص کو جہنم کی آگ، جہنم کی طرف جانے سے روکے گا. یا اللہ یہ میری تلاوت کیا کرتا تھا لہذا اس کو جنت میں داخل کیجیے. روزہ کہے گا یا اللہ یہ ہر وقت بھوک و پیاس میں رہتا تھا، اس نے مشقت اٹھائی ہے، اس مشقت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کیا جائے. یعنی سفارش کریں گے اور اللہ رب العزت ان کی سفارش کو قبول کریں گے. روزے تو ہم رکھتے ہیں تواتر کے ساتھ، الحمدللہ کسی حد تک سارے روزے رکھتے ہیں پورے مہینے کے. اب ان روزوں کی خیال یہ کرنا ہے کہ یہ روزہ ہمارا خراب نہ ہو، کسی وجہ سے، کسی گناہ سے، کسی اپنے عمل کی وجہ سے روزہ خراب نہ ہو جائے. یہ روزہ جہاں سفارش کرنے والا ہے وہیں پر ایک دوسری حدیث کے اندر جو وعید آئی ہے اس شخص کے لیے کہ بعض روزے دار ایسے بھی ہوں گے کہ دن بھر وہ بھوک و پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ کر پائیں گے. یعنی دن بھر وہ بھوک اور پیاس کے ساتھ رہے اور انہیں ذرہ برابر بھی اجر نہ ملا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ گناہوں سے نہیں بچے، وہ رشوت خوری سے نہیں بچے، وہ ایسے کاموں سے نہ بچے جس کی وجہ سے روزہ خراب ہوتا ہے. تو ان چیزوں کی بھی رعایت کرنی ہے کہ روزہ تو رکھ لیا لیکن روزہ جن چیزوں سے پورا ہوتا ہے ان کی رعایت بھی ضروری ہے. اسی طرح تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ رب العزت کے عرش سے آسمان دنیا میں یہ ایک ہی دن میں نازل ہو گیا، جس کو شب قدر کہا جاتا ہے کہ شب قدر کی رات آسمان دنیا میں قرآن پاک پورا کا پورا نازل ہو گیا. پھر آسمان دنیا سے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً کوئی 2 سال یا اس سے زیادہ کا عرصہ آتا ہے جس میں پہ در پہ نازل ہوتا ہے. مختلف مواقع پہ جہاں ضرورت ہوئی اللہ رب العزت نے اس آیت کو نازل کیا. تو اس طرح یہ قرآن پاک نازل ہوا اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خوب قرآن پاک کا اہتمام کیا کرتے تھے، باقاعدہ دور کیا کرتے تھے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ. جبرائیل امین آسمانوں سے اتر کر آتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے. یہاں تک کہ جب آخری سال تھا آپ کی رحلت کا تو اس سال آپ نے 2 مرتبہ دور کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ. تو ہر شخص رمضان المبارک میں تلاوت کلام پاک کو اپنا مشغلہ بنا لے. ایک عام آدمی بھی 3 سے 4 پارے آرام سے پورے دن میں پڑھ سکتا ہے اور پڑھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کے قصے مشہور ہیں بہت زیادہ کہ وہ دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، رات میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. اس طریقے سے پورے مہینے میں 60 قرآن ختم ہوتے تھے اور ایک قرآن وہ تراویح میں ختم کرتے تھے، 61 قرآن. حضرت یہ امام محمد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس طریقے سے روزانہ، اور کئی بزرگوں کے بارے میں ہے کوئی ایک قرآن ختم کرتا تھا پورے دن میں. بعض کے بارے میں تو یہ بھی ہے کہ عصر سے لے کر مغرب تک ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. حالانکہ عجیب بات ہے، عصر سے مغرب تک اتنا مختصر وقت، لیکن اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے وقت کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں تو وہی کم وقت ان کے لیے بہت زیادہ ہو جاتا ہے. جس طرح ایک مرتبہ کہا جاتا ہے کہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور نماز میں تاخیر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اپنی جگہ پر روک دیا، برکت ڈال دی، تاکہ میرا محبوب کیا ہے اٹھ کر نماز پڑھے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے ساتھ ان کے معجزات ہوتے ہیں، کرامات ہوتی ہیں، جو محدود وقت کے اندر زیادہ چیزیں، زیادہ نفع اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کرامات آج ہمارے لیے بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ لگاؤ بنائیں۔ جب لگاؤ ہوگا تو وہ چیزیں ہمارے لیے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق